أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو مبادئ الاصول میں چل رہی تھی. علم اصول کی تعریف کے بارے میں. کل کے درس میں علم اصول کی تعریف کی تھی اور تعریف کے بعد اور شریف میں چیزیں تھی جن کو بتایا گیا اجمالی طور پر کہ تعریف علم اصول 3 چیزوں پر مشتمل ہے. ہمیں قواعد اور دوسرے احکام اور تیسرے ادلہ، ان 3 چیزوں پر علم اصول کی تعریف مشتمل ہے. پھر یہ بتایا کسے کہتے ہیں؟ قواعد قاعدے کی جمع ہے. قواعد کا جو واحد ہے وہ کیا ہے؟ قاعدہ ہے. ایسے قضیہ کلیہ، یعنی قاعدہ وہ قضیہ کلیہ ہے کہ جزیات پر طبق کیا جاتا ہے یا جزیات پر جس کی تطبیق کی جاتی ہے. کس لیے؟ جزیات کے احکام کو سمجھنے کے لیے، پہچاننے کے لیے. قاعدہ کیا ہے؟ وہ قضیہ جاتی ہے اس کے جزیات پر تاکہ احکام کی معرفت، تاکہ جزیات کے احکام کی معرفت حاصل کی جا سکے. کیا ہوئی قاعدہ؟ وہ قضیہ کلیہ ہے جس کی تطبیق اس کے جزیات پر کی جاتی ہے. کیسا قضیہ کلیہ ہے؟ جس کی تطبیق جزیات پر کی جاتی ہے. کیوں جاتی ہے؟ تاکہ جزیات کے احکام کو جانا جا سکے، سمجھا جا سکے. قاعدے کے مزید معنی کو سمجھنے کے لیے ہمارے من تطبیق حالہ جزیات قاعدے کی تطبیق کو اس کے جزیات پر کر کے اس سے استفادہ کرنے کے لیے یہ کیسے سے استفادہ کیا جائے، یہ سمجھنے کے لیے، اس کو پرکھنے کے لیے اور جاننے کے لیے ہم وہ ہیں یا اس کی وضاحت کر رہے ہیں. آگے آیا تھا یا کیفیت
استفادہ کو سمجھنے کے لیے یا کیفیت استفادہ کو سمجھنے قاعدے کی اس کے جزیات پر تطبیق کے بعد ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں مثال پیش کرتے ہیں. اصول فقہ کے قواعد میں سے ایک قاعدہ ہے. ظاہر قرآن حجت ہے، یعنی جہاں قرآن کریم کا کوئی معنی ہمیں مثلا ظاہر ہو رہا ہو کسی خاص چیز میں تو سمجھو کہ وہ حجت ہے. کیا ہے یہ قاعدہ کلیہ سمجھتے ہیں کسی ایک عام قاعدہ ہے، یہ نہیں کہ نماز خاص ہے یا روزے سے کے لیے ہے یا حج کے لیے ہے یا زکوٰۃ کے لیے ہے، نہیں بلکہ ایک عام ہے. جب کہیں بھی کسی بھی مسئلے میں قاعدہ کلیہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک چیز سے خاص نہیں ہے بلکہ عام ہے. جہاں بھی اس کا اثر ہوگا یعنی جہاں بھی اس کو کیا جائے گا جو ہے پیش کیا جائے گا تو اس کی تطبیق ہو جائے گی، یعنی اثر سمجھ میں آئے گا، نتیجہ جہاں بھی یہ قاعدہ والتي هي من جزئيات هذه القاعدة قوله تعالى بس أقيموا الصلاة. أقيموا کیا کوئی بتائے گا؟ فعل امر، پھر کہنے میں ظاہر ہوتا ہے وجوب میں، یعنی امر ہو تو گویا واجب ہے وہ چیز. بعد میں باقی تفصیلوں سے بتائیں. امر اس میں ہے مثلا ہے نا واجب ہے یا مثلا جب وغیرہ سب تو، لیکن فعل امر جو ہے وہ ظاہر کیا میں ہے قاعدہ باقی اس کا واجب ہے. کیا ہے کہ تطبیق ہوتی ہے اس کی طریقے کئی اعتبار سے. اقیم الصلاۃ کیا التی یا من استدلال منطقی، کون سا قیاس جو طریقہ استدلال منطقی کا قیاس ویسے تو منع ہے ہمارے یہاں، لیکن جو منطقی قیاس ہے ہر قیاس منع نہیں ہے، منطقی ہے وہ صحیح ہے اور اس سے استدلال قیاس جی جیسے مثلا مولا عز و جل کا یہ فرمان مبارک لا تقل لهما اف ولا تنهرهما، تم اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو، اف بھی نہ کہو، تو بطریق اولا ان کو گالی مت دو. اف کہنا اللہ کو پسند نہیں ہے تو ان کو گالی دینا کیسے اللہ کو پسند ہوگا، یا ان کو مارنا کیسے اللہ تو کہہ رہے ہیں قرینہ نہ ہو، قرینہ سمجھتے ہیں آگے پیچھے پہلے اول آخر میں، اس سے سمجھ میں آئے کہ یہ امر جو ہے مثلا مستحب کے لیے استحباب میں ہے، وجوب میں نہیں بلکہ استحباب کے لیے، یا
مثلا مطلق الاباحت کے لیے، جواز کے لیے، جائز ہونے کے لیے، اگر کوئی ایسا قرینہ نہیں ہے جواب یا جواز کے لیے ثابت کرے، صرف جواز کے لیے یا سباب کے لیے، تو پھر کیا ہوگا؟ امر ظاہر ہوگا ہجوم، قرینہ نہیں ہے، یعنی اس سے سمجھ سکیں کوئی ایسی علامت، کوئی ایسی نشانی نہیں ہے، کوئی ایسے وجہ نہیں، آگے پیچھے پہلے شروع میں آخر میں، اس سے سمجھا جا کہ امر جو ہے وہ استحباب کے لیے ہے، مستحب کے لیے، یا یہ امر جائز جواز کے لیے ہے۔ کہا جو خالی ہو قرینے سے، قرینہ کیا ہو؟ مثلا اس سے یہ محسوس ہو کہ یہ امر مثلا استحباب کے لیے ہے، یہ امر مطلق الاباحت کے لیے ہے، یعنی جائز ہونے کے لیے ہے۔ مثلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرمان بیان میں کہ جب تم احرام کھول دو، جب تم احرام کھول دو تو کرو، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہ وہ جو بھی احرام کھولتا رہے شکار پہ جاتا رہے، شکار کرتا رہے، واجب ہے، نہیں، یعنی اب آپ شکار کر سکتے ہو، آپ کے لیے جائز ہے شکار کرنا۔ تو امر مجرد یعنی جب امر خالی ہو کسی قرینے سے۔ آج ہم کیونکہ کل ظاہر قرآنی ظاہر فی الوجوب اقیموا تطبیق ایسے ہوگی کسی بھی قرینے سے، جب امر خالی ہو قرینے سے، تو اب دیکھیے آپ مثلا سب سے پہلے کل ظاہر قرآن حجہ، ہر ایک قرآن حجت ہے، بعد آیا اقیم الصلاۃ، اور قاعدہ ہے کہ جب امر خالی ہو قرینے سے تو ظاہر ہے وجوب میں، تو گویا یہ اقیم ظاہر ہے وجوب میں، تو جب قرآن کریم نے اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ تو کل ظاہر خالی ہو قرینے سے تو ظاہر ہے وجوب میں، نزید القول اقیم الصلاۃ یعنی یہ حجت ہے وجوب صلاۃ میں، یعنی نماز واجب ہے۔ اقیم فعل امر ہے اور فعل امر خالی ہے قرینے سے، تو جب خالی ہو قرینے سے تو ظاہر وجوب میں ہے، جو خالی ہے قرینے سے اس کا مطلب یعنی واجب کے لیے ہے، چونکہ واجب کے لیے ہے تو آپ پڑھ ہی چکے، اور یہاں اقیم جو ہے ظاہر میں نزید القول، اقیم الصلاۃ ظاہر ہے وجوب میں، اقیم الصلاۃ ظاہر ہے وجوب میں، وجوب صلاۃ میں، الصلاۃ حجت ہے وجوب صلاۃ میں۔ الحمدللہ رب